خامیاں جو ہیں اور کمزوریاں جو ہیں وہ آپ کے دیکھے بغیر بھی نیچے سے بہت بڑی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ 26 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہیں، 26 ملین۔ آپ نے یہاں اسٹیٹسٹکس دیے اور اپنے آپ کو فائنینشیل انکلوژن کے اندر اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر ریجن کے اندر بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کمپیئر کیا تو اور کینیا کے ساتھ کمپیئر کیا، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 26 ملین از 44% آف پاکستان's نیو پیپل، 44%۔ اور اگر ریجن کی اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاؤں تو 98 to 100% چلڈرن آر ان اسکول۔ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، 98 to 100%۔ 2 کروڑ 62 لاکھ کا کیا کریں گے؟ کیسے ان کو ایجوکیٹ کریں گے؟ اور جو جہاں پر فائنینشیل انکلوژن ہے وہاں ایجوکیشن انکلوژن نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا برڈن کون اٹھائے گا؟ ہم ہی یہ را ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، فزیکل لیبر ہم ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، کوئی ویلیو ایڈیشن اس میں نہیں کرنا کیا؟ آپ ایلیٹ ہیں، آپ مزے میں، آپ پڑھ لکھ گئے، آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے، اور جو آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی ہے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے کہ ریمبر دیٹ یو آر دا ایلیٹ اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس اوور اینڈ اوور فار دا لاسٹ 6 months to a year، اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے تو 55,000 یا 50,000 اسکول چاہیے۔ اگر آپ تعلیم دے دیں تو دیز پیپل وڈ لفٹ دیم سیلوز اپ، اپنے شو لیسز سے ہی اپنے آپ کو اٹھا لیں گے وہ۔ اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ہی بوجھ اٹھاتے رہیے، جس طرح سے ٹیکس دینے والا نان ٹیکس پیئر کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، وہی ہم کرتے رہیں گے پاکستان کے اندر۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود ایک چینج آ رہی ہے۔ اس کے باوجود کیا چینج آ رہی ہے کہ یہی بچے جن کو آپ راستہ نہیں دے رہے، ان میں سے بہت سارے بچے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام کر کے خود راستہ تلاش کر کے، کیونکہ یہ جو ٹچ سکرین ہے نا یہ بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہے بڑی تیزی سے۔ تو 22 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان میں، آپ کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں، بہت لمیٹڈ کنٹریبیوشن ہے۔ 22 لاکھ فری لانسرز ہیں، لوگوں نے خود تلاش کیا، اور یو آر دا سیکنڈ ہائیسٹ اور دا تھرڈ ہائیسٹ پاپولیشن آف فری لانسرز ان دا ورلڈ، اور یہ آپ سب کی رکاوٹوں کے باوجود یہ ترقی کر رہے ہیں۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس میں کسٹمز نہیں ہے، انٹرنیشنلی ضرورت ہے، انٹرنیشنل بائر کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں پر، ایک تو یہ کہ لیک آف لیڈرشپ، ایک یہ لیک آف ڈیسیشن میکنگ۔ تو اف یو ہیو پور ڈیسیشن میکنگ دا کنٹری ول گو دا سیم ڈائریکشن۔ دس از انٹریکٹ، کنٹری کے اندر ریسورسز نہیں بناتے ملک کو۔ میرے بھائی ڈپلومیٹ فرام عمان، گڈ ڈیسیشن میکنگ۔ سنگاپور، دبئی، نتھنگ ان دا گراؤنڈ پروگریس کیا، نتھنگ ان دا گراؤنڈ، زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا، نہ تیل ملا، نہ معدنیات ملی، پانی کی قلت ملی سنگاپور کو۔ دبئی گراؤنڈ میں تیل نہیں ہے، بٹ گڈ ڈیسیشن میکنگ، سمپل لوگوں نے صحیح فیصلے کیے، کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائنینشیل انکلوژن سے پہلے پولیٹیکل انکلوژن۔ اب یہ جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے، ان کا کانفیڈنس جمہوریت کے اندر مجھے خوشی ہوتی ہے سن کر، دیکھ کر۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پرائرٹیز کو پکڑو۔ میں نے آپ سے کہا 2 کروڑ 62 لاکھ بچے باہر ہیں اسکولوں کے، یہ پرائرٹی میری نہیں ہے، کس کی ہوگی؟ لوگ مر رہے ہیں، میل نیوٹریشن، سٹنٹنگ، ہیلتھ سیکٹر آپ کا خراب ہے، کہاں سے آئے گا سب کچھ؟ پیسے ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ول نہیں ہے، آئیڈیاز نہیں ہے، آئیڈیاز نہیں پکڑ رہے۔ کووڈ سے پہلے جناب یہ جو کووڈ آیا نا تو کم سے کم آن لائن ایجوکیشن کی بات لوگوں نے ہضم کر لی۔ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دس سنس 2007۔ جس ملک کو ضرورت تھی اس نے نہیں اڈاپٹ کیا۔ جب کووڈ آیا تو حلق کھینچ کر کووڈ نے انڈیلا اس کو کہ آن لائن بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor۔ جو آپ کے نمبرز ابھی آپ نے بتائے وہ رینکنگ کے اعتبار سے کتنے پور ہیں۔
اپنے ریجن کے اندر ہی آپ پیچھے ہیں. مائکرو فائنانس کے اعتبار سے کب سے نام سن رہے ہیں ہم گرامین کا؟ وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو. آپ نے کسی نے بتایا جی 7% ہے اور باقی جگہوں پر اتنا زیادہ انویسٹمنٹ مائکرو فائنانس کے اعتبار سے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں یہ عورتوں کے لیے اس وقت بھی 5% پر لون دے رہے ہیں. نہیں پتا. کون بتائے گا؟ انفارمیشن بیک ڈراپ ہے. کوئی چیمپئن کون بنے گا؟ اپنی پرائرٹیز کو ٹھیک کریں, ہے نا, اپنی پرائرٹیز کے اعتبار سے pick up a good leadership, and this country has today proven the fact کہ انہوں نے ورڈکٹ بھی دیا ہے. اس ورڈکٹ کو ڈیفیٹ کرو گے تو پھر یہ سب فائنینشیل انکلوژن وغیرہ یہ مارا پھرتا رہے گا, تھوڑا ترقی کرے گا, زیادہ نہیں. دس کنٹری نیڈز ریولیوشنری انداز آف تھنکنگ, فاسٹ انداز. 5-10 سال چاہیے صرف کہ اپنے ریسورسز کو, انٹلیکچوئل ریسورسز کو پالش کر لیں, اور اس کے بعد ترقی آپ کے پیر چھوئے گی, آپ کے پیروں میں پڑے گی. کیونکہ 5th بگیسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ, اس کا اگر مقام دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر 140 150, پتہ نہیں ہم کیوں خوش ہوتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ قوم بڑی اچھی ہے. قوم اچھی ہے, دس ہیز بین پروون اگین اینڈ اگین کہ قوم اچھی ہے, بٹ اس کو راستہ تو ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, I must congratulate all of you جنہوں نے اس سلسلے میں محنت کی, بٹ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ محنت ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر ٹورڈز اے پراسپرس کنٹری. آپ فائنینشیل انکلوژن کریں گے, عورتوں کو انکلوڈ کریں گے, ڈسیبلڈ کو انکلوڈ کریں گے, جو ڈپرائیو سیکٹر ہے اس کے لیے راستہ کھولیں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ چند ایلیٹ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو سارا ملک اس کی طرف توجہ دے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سلوپ ہے یہ دنیا کے اندر ایسا ہی ہے. یہ جو ظلم اور زیادتی کا سلوپ ہے یہ دنیا کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کا سلوپ ہے. یعنی اس وقت دنیا کے اندر نہ مورالٹی ہے نہ ایتھکس ہیں. آپ نے غزہ کے اندر دیکھ لیا, کوئی مورالٹی کوئی ایتھکس نہیں ہے دنیا کے اندر, صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کشمیر کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو بھی 70 سال ہو گئے, صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہاں پر دنیا میں جو عکاسی کر رہا ہے. لہٰذا بے انتہا ضروری, مجھے آپ کے اوپر بھروسہ ہے کہ آپ جیسے انٹلیکٹ کے لوگ اس ملک کو جب اٹھائیں گے تو دنیا پھر آپ کی فکر کرے گی, دنیا سوچے گی. دنیا کو ضرورت ہے ایتھکس اور مورالٹی کی. اینڈ the ethics and morality کہاں سے نکل رہا ہے؟ the Pope, in fact those of you who work in AI, تو پوپ نے 8 جنوری کو ایک خط لکھا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر, اینڈ دا پاسبلٹیز اینڈ دا ڈینجرس, اینڈ آئی بین اویئر آف اٹ سنس آئی ریڈ ایرک بوسٹرم کی کتاب ہے سپر انٹیلیجنس, 2014 میں پبلش ہوئی تھی. تو پوپ نے اس کے اوپر خیر وہ بات کی, مگر میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوپ نے غزہ کے اوپر بات کی مورالٹی کے اعتبار سے, جو بائبل نے سکھایا, جو حضرت عیسیٰ نے سکھایا, اس مورالٹی کے اعتبار سے. تو دیر آر آئیلینڈس, بٹ سب سے اچھا آئیلینڈ مجھے یہ امید ہے کہ سب سے اچھا خوبصورت آئیلینڈ کا امکان ہے پاکستان سے نکلنے کا. دس از اے وائبرنٹ کنٹری, اے وائبرنٹ قوم, مگر وائبرنٹ قوم کو اگر اس کے مینڈیٹ کو بھی اگنور کیا جائے تو اس کی وائبرنسی ختم ہونے کا امکان ہے. اور میں سمجھتا ہوں اتنا بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے ٹرن اراؤنڈ کا کہ آئی بلیو کہ اللہ میاں راستے دیتا ہے مگر مسلسل راستے دیتا نہیں رہے گا شاید. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے راستے فراہم کرتا رہے اور آپ ان راستوں کو پہچان لیں. یہ گمراہی سے نکل کر, یہ راستے گم کر دیتے ہیں نا, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. گمراہی سے نکل کر صراط المستقیم کو پکڑ لیں, صراط المستقیم کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ nobody can stop you from becoming a great country which is my dream and your dream. تو thank you ladies and gentlemen, بہت شکریہ.